شیر آرام کرے جب تو اثر ہوتا ہے، تجھے حملے کا جو درخواست کہا جاتا ہے، متزاقم میں بناتا ہے وہ جب منصوبہ، جب نظرگاہ غزل وجود تب پوچھی حمزہ، رکتی سانس ادب کی تو ہے بات مگر کرتے جو ٹکڑے شکار اپنا جو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير النذير وسراج منير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہ ما فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، اس ذات والا صفات کا تذکرہ ہے کہ جو سلسلہ عصمت میں پانچواں محمد ہے اور سلسلہ امامت میں چوتھا علی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان امام سجاد کی عظمت اور ان کے مرتبے کو کس طریقے سے درک کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جو سید الصابرین ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ اگر ملائکہ کی صف میں چلا جائے کہ جو فقعوا لہ ساجدین کے مصداق ہیں تو سید سجاد سید الساجدین ہیں، اور اگر انبیاء کی صف میں چلا جائے کہ جو کانوا لنا عابدین کے مصداق ہیں تو میرا مولا زین العابدین ہے۔ آپ متوجہ ہوئیے کہ میرا مولا زین العابدین ہے، اور یہ کب سے زین العابدین ہے؟ عزیزان گرامی، غور کرنے والی بات ہے کہ میرا مولا کب سے زین العابدین ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزان گرامی، جس وقت سے پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے میرا مولا زین العابدین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ لہو من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتہ۔ اسی آیہ کریمہ کو ایک مرتبہ چھٹے امام نے مفضل کے پاس سامنے سنایا اور مفضل سے پوچھا، مفضل یہ بتاؤ کہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم یہ جو فرما رہا ہے کہ لہو من فی السماوات والارض، مفضل جب پروردگار عالم نے لہو من فی السماوات کہا تو آسمان کے جتنے مقربین ہیں سب اس میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، امام کے فضائل ہیں۔ امام پوچھتے ہیں مفضل یہ بتاؤ جب لہو من فی السماوات کہا تو کیا آسمان کے جتنے مقربین ہیں، جتنے عبادت گزار ہیں، جتنے پروردگار عالم سے تقرب رکھتے ہیں، سب اس منفی السماوات میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مفضل نے کہا جی مولا داخل ہو گئے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور جب ومن فی الارض کہا
تو یہ بتاؤ کہ زمین پر رہنے والے، زمین پر بسنے والے جتنے بھی پروردگار عالم کے مقربین ہیں وہ منفی الارض کے تحت داخل ہو گئے۔ مفضل نے کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ اب اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں مفضل یہ بتاؤ کہ جب لہو منفی السماوات والارض میں آسمان و زمین کے جتنے مقربین ہیں سب کے سب داخل ہو گئے تو پھر پروردگار عالم یہ جو آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے نزدیک ہیں کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی کبھی تھکنے والے ہیں۔ مفضل یہ بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب لہو منفی السماوات والارض میں آسمان و زمین کے تمام مقربین داخل ہو گئے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، جو اللہ کی عبادت سے نہ تھکتے ہیں اور نہ کبھی انکار کرتے ہیں۔ مفضل نے کہا یا مولا اللہ اور اس کا رسول اور آل رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ آسمان والوں میں داخل ہیں نہ زمین والوں میں داخل ہیں۔ تب امام نے ارشاد فرمایا اے مفضل یاد رکھو نحن الذین کنا ولا کونا قبلنا، اے مفضل ہم وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے کہ جب کون و مکان کی تخلیق نہ ہوئی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مفضل ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی موجود تھے کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اور عزیزو مجھے منزل کو ذرا آگے لے کے جانا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اہل بیت کب سے ہیں؟ جب سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ کون و مکان خلق نہیں ہوئے تھے۔ اور عزیزوں اہل بیت کب سے ہیں اس کا اندازہ اب تک نہیں لگا۔ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، سیرت حلبیہ میں بھی اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، اور ذرا اختلاف کے ساتھ ہم شیعوں کے نزدیک بھی یہ روایت موجود ہے کہ اہل بیت کب سے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے پوچھ لیا اے جبرائیل یہ بتاؤ کم امرتا من السنین۔ سنی گا جانے گرامی، اہل بیت کب سے ہیں؟ اے جبرائیل کم امرتا من السنین، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے، کتنے سال تم نے گزارے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع۔ سنی گا جانے گرامی، جبرائیل فرماتے ہیں غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنہ مرہ ورأیتہ 72,000 مرہ۔ یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کیا ہے، میں کتنے سال کا ہوں، مگر مولا اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور اے اللہ کے رسول اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سنی گائز ہوں، یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب جو عزیزان گرامی رسول اللہ نے یہ جملہ سنا تو اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اے جبرائیل انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ کوکب کوئی اور نہیں، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا رسول میں ہوں۔ تو یہ اہل سنت نے نقل کیا، اور ذرا سا اختلاف کے ساتھ ہم شیعوں نے نقل کیا۔ اس میں روایت میں موجود ہے کہ جب جبرائیل نے کہا کہ وہ ستارہ وہ ہے کہ جو 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا اے علی ذرا اپنے امامے کو اپنے پیشانی سے اوپر کی طرف کرو۔ اب جیسے ہی مولا نے اپنے امامے کو پیشانی سے ذرا سا ہٹایا، جبرائیل نے فوراً آواز دی یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے رسول ہو یا مولائے کائنات ہو، اس سے غرض نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ ہے تب سے مولا امیر المومنین ہے نا، جب سے رسول اللہ ہیں تب سے مولا المومنین ہیں۔ مگر مجھے اس سے غرض نہیں ہے عزیزان گرامی، ابھی اس روایت سے بھی یہ نہیں طے پایا کہ اہل بیت کب سے ہیں، فقط جبرائیل کی عمر طے پائی ہے۔ عزیزان گرامی اتنا تو پتا چل گیا کہ 72,000 سال پہلے بھی 72,000 سال مرتبہ جبرائیل امین نے اس ستارے کو دیکھا ہے، اور یہ کس کی عمر ہے؟ یہ جبرائیل امین کی عمر ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک بات تو معلوم چل گئی کہ اہل بیت علیہم السلام
جبرائیل کی خلقت سے بھی پہلے موجود تھے۔ اب جملہ سنیے گا، جب اہل بیت جبرائیل کی خلقت سے موجود تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کرنے والے موجود تھے، یعنی پروردگار عالم کی عبادت ہو رہی تھی۔ اب جملہ سنیے، تو جب پروردگار عالم کی عبادت ہو رہی تھی تو مطلب کیا ہے کہ عابدین موجود تھے۔ اب عزیزوں آپ جملہ سنیے کہ جب عابدین موجود تھے تو سن لیجئے کہ جب سے عابدین موجود ہے میرا چوتھا امام زین العابدین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ گزارش ہے کہ مدرسہ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، جب سے عابدین موجود ہیں تب سے میرا امام زین العابدین ہے۔ اچھا یہ کب تک ہے زین العابدین؟ تو اس سوال کا جواب بھی خود رسول اللہ نے دیا۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کأنی انظرو یوم القیامہ، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ قیامت کا دن ہے، وَيُنَادِي منادی، اور ایک منادی کی ندا آ رہی ہے، آئینہ زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے؟ تو میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ابنی زین العابدین ابنی علی ابن الحسین یخطرو بین الصفوف، کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی نے دونوں سوال کا جواب دیا۔ معلوم یہ ہوا ابتدائے خلقت سے قیامت تک کے سب عابدین ہے، اور تنہا میرا سید سجاد زین العابدین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ائمہ معصومین کی تاریخ میں یوں تو سب کے اندر کمالات موجود تھے، سبھی با فضیلت تھے، سب با عظمت تھے، مگر پروردگار عالم نے اپنی ایک خاص صفت کا مظہر ہر امام کو بنایا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یوں تو ہر ایک کے اندر ہر صفت بدرجہ کمال کو موجود تھی، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر امام کو، ہر معصوم کو پروردگار عالم نے اپنے صفات جمال کا ایک مظہر قرار دیا ہے۔ یہ سب کے سب عالمین کے لیے رحمت ہیں، مگر پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سب کے سب طاہر و مطہر ہیں، مگر جب پیغمبر اسلام چادر تطہیر میں آ گئے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی سند پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ عزیزوں یہ سب کے سب کریم ہیں، مگر کریم اہل بیت کا خطاب اگر کسی کو ملا ہے تو وہ حسن مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور عزیزان گرامی سب کے سب عادل ہیں، مگر عدالت کی جو مثال مولائے کائنات نے قائم کی ہے رہتی دنیا تک وہ مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلکها جلب شعیرۃ ما فعلته، اگر زمین و آسمان کی تمام دولت علی کے حوالے کر دیے جائے صرف اس لیے کہ چینٹی کے منہ سے ایک دانے کو معصیت پروردگار عالم کے تحت میں کھینچ لوں تو لما فعلتہ، تو میں یہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ عزیزوں سب کے سب عادل ہیں، مگر جو عدالت کی مثال مولائے کائنات نے قائم کی ہے کسی اور نے نہیں کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی امام زین العابدین کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو امام نے جو عبادت کی مثال قائم کی ہے رہتی دنیا تک وہ مثال کوئی قائم نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سید الساجدین ہمارے امام کی ذات ہے، زین العابدین ہمارے امام کی ذات ہے، اور اس وقت کے حتیٰ جو اہل سنت علماء تھے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں زین العابدین سے بڑا کسی کو افقہ اور عبادت گزار نہیں پایا ہے۔ عزیزان گرامی یہ امام کی عظمت و فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام مظہر جمال صفات پروردگار عالم کا ہے۔ اور عزیزوں یہ کون امام ہیں؟ آپ غور فرمائیے، ہم زیارت وارثہ میں یہ جملہ سنیے گا، ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟
کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ 6 انبیاء کا تذکرہ ہوا امام حسین کی شان میں، اور سب کو کہا گیا کہ سب کے وارث امام حسین علیہ السلام ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین بقیہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ آئیے مسئلے کو اور آسان کروں، یہاں 6 انبیاء کا تذکرہ ہوا، مگر جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو زیارت اربعین میں کیا ارشاد ہوا؟ اعطیتہ مواریث الانبیاء، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء کی میراث اگر کسی ذات کو ملی ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، تمام انبیاء کی میراث اگر کسی کو ملی ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء کا جو وارث ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو حسین ابن علی کا وارث ہو اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امام اس حسین کے وارث ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ امام زین العابدین کی عظمت و فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ یہی روایت میں ملتا ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، تیسرے امام کا ساتھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام حسین کی خدمت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ دخل علی ابن الحسین فی صغر سنہ، میں نے کیا دیکھا کہ علی ابن الحسین امام حسین کی بارگاہ میں آئے، اور عالم یہ ہے کہ فی صغر سنہ کہ بڑے کم سن ہیں، لیکن اب عبید اللہ ابن عبداللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی علی ابن الحسین امام حسین کے پاس آئے، فقام الحسین ابن علی وقبل جبہتہ، اللہ اکبر۔ عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کمسن بچہ امام حسین کی خدمت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ امام حسین کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر امام حسین نے امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر جملہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، پوری عمر جس کی لب مبارک کو رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، آج وہ حسین سید سجاد کا بوسہ لے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب عبید اللہ ابن عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب امام سجاد آئے امام حسین کی خدمت میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ کھڑے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کہا، آپ غور کیجئے گا، ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ ما اطیب ریحک یا بنی، اے میرے لال تجھ سے یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ فل تعجب ہے، اے میرے لال مجھے تعجب ہے کہ تجھ سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیے عادتاً ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان بہت اچھی خوشبو لگائے ہوئے ہے اور کوئی اس سے نارمل یا اس سے کم اگر خوشبو لے کر آ جائے تو انسان کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا، عام طور سے ہوتا تو یہی ہے۔ مگر ہم کیا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا انسان داخل ہو جائے کہ جس کی خوشبو ہم تمام لوگوں کے مشام میں پہنچ جائے تو سب کے سب تعجب سے کہیں گے کہ بھائی آخر تم نے آج کون سی خوشبو لگا لی ہے کہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، سب کے مشام کو خوشبو پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر اتنا تو ماننا ہوگا کہ جب امام داخل ہوئے تو امام سے امام حسین کو ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو بڑھ کر نہ ہو تو کم سے کم امام حسین کی خوشبو کے برابر ہوگی۔ اب امام حسین کی خوشبو کیا ہے؟ تو عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین وہ ہیں کہ جن کی خاک تربت کی خوشبو عرش بری تک جاتی ہے، وہ حسین یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے لال تجھ سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ امام یہ ارشاد فرما رہا ہے، ما اطیب ریحک یا بنیا، اے میرے لال تجھ سے یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد کی عظمت و فضیلت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام نے اپنی فضیلت کو لوگوں پر خود بھی اجاگر کیا ہے تاکہ لوگ یہ جان سکے کہ ہم کس کے وارث ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی کا زمانہ تھا اور لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ مدینے میں کچھ 5-6 لوگ ایسے تھے کہ جو مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور تھے۔ سنیے گا، وہ
مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور تھے کہ ان کی دعائیں بڑی قبول ہوا کرتی تھیں۔ اب جب لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تو سب کے سب دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آئے کہ ایسا کرو کہ تم سب مل کر ہمارے لیے دعا کر دو، ہو سکتا ہے خدا بند عالم ہم پر کچھ کرم فرمائے اور ہم پر بارش نازل ہو جائے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جمع ہوئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے خوب دعائیں کی، مگر روایت بتاتی ہے کہ 4-5 دن یوں ہی گزر گئے لیکن بارش نہ آئی۔ عزیزان گرامی، اب جب بارش نہ آئی تو روایت بتاتی ہے کہ ایک جوان سال، یعنی اس وقت امام کی عمر کم تھی، ایک جوان سال شخص ان کے قریب سے گزرا اور یہ جملہ کہا، اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کہ کیا سنیے گا وہ لوگ کہ جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کو مخاطب کر کے اس جوان نے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یحبہ الرحمن، کہ جس کو اللہ تعالی محبت کرتا ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو۔ میں کہوں گا مولا یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ شاید چوتھے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ سنیے گا عزیزوں، اب جب امام نے کہا اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہو، سب نے بیک وقت ایک جملہ کہا، نحبہ الرحمن، اے مولا ہم سب وہ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب امام نے یہ جملہ سنا ذرا آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعائیں کی۔ ابھی امام کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تو یہ جملہ کہا تھا، الہی بحق کے محبت کا لی سقیتہم الغیثا، اے میرے پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ کہ جو تو مجھ سے کرتا ہے جلد از جلد بارش کو نازل فرما۔ ابھی امام کا یہ جملہ ختم نہ ہو سکا تھا کہ فوراً بارش نازل ہو گئی۔ اب میں یہاں پر جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ہر طرح کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فقط انسان اللہ سے محبت کرنے والا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ خدا بند عالم بھی اس سے محبت کرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو نصارہ نجران نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے پہ مجبور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق تھے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین کی عظمت و فضیلت کو انسان کہاں تک بیان کرے؟ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بعض لوگ جب امام کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ سوچنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، تو ان کی نظر، ان کی فکر بس یہیں تک محدود رہ جاتی ہے کہ امام نے تو بعد از کربلا اپنی پوری زندگی بس روتے ہوئے گزار دی۔ امام نے اپنی پوری زندگی بعد از کربلا فقط دعاؤں میں گزار دی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اگر آپ غور و فکر کے ساتھ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو جہاد سید سجاد نے کیا ہے وہ جہاد کسی اور امام نے نہیں کیا۔ آپ پہلے، اور امام کے جہاد کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو امام کا زمانہ سمجھنا ہوگا کہ امام نے جو زمانہ گزارا ہے کتنا سخت ترین زمانہ تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے جو زمانہ گزارا اس وقت یزید کی حکومت گزری، اس وقت مروان کی حکومت گزری، اس وقت عبد الملک ابن مروان کی حکومت گزری، ولید ابن عبد الملک کی حکومت گزری۔ یہ سب ایسے تھے کہ جن میں سب سے زیادہ جو حکومت کا سامنا ہوا امام کو عبد الملک ابن مروان کا۔ اور جانتے ہیں عبد الملک ابن مروان کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو فقط نام علی سے اس کو بغض نہیں تھا بلکہ ذکر خدا سے بھی اس کو بغض تھا۔ اس لیے تاریخ نے لکھا کہ اول من منع بالامر والمعروف ہو عبد الملک ابن مروان۔ یہ ایسا شخص تھا کہ جو امر بالمعروف کو دوست نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس نے تو اپنے زمانے حکومت میں یہ فیصلہ، یہ حکم دے دیا تھا کہ نماز جمعہ میں اتقوا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ ایسا زمانہ تھا۔ عزیزان گرامی، ایسے زمانے میں امام نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ایسے زمانے سے امام کا سامنا رہا ہے۔ بلکہ ذرا مرحلہ اور آگے بڑھاؤں، اسی عبد الملک کا ایک اور کمانڈر تھا کہ جسے حجاج کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حجاج کون تھا؟ حجاج کے متعلق
عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ لو جاء کل قوم بخبیثہم وجئنا بحجاج لغلبناہم، اگر دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے خبیثوں کو لے آئیں اور میں حجاج کو لے آؤں تو ہم ان پر غلبہ پالیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، ایسے زمانے میں امام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب سوچئے ایسے دور میں، اور میں ایک اور شاہد آپ کی خدمت میں پیش کروں، انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال تک کے پیغمبر اسلام کی خدمت کی ہے، یہی زہری نامی عالم دین ہے، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں آتا ہے، انس بن عبد المالک کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے تو 10 سال پیغمبر کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری ہے، تم نے تو پیغمبر کی بہت ساری سنتیں دیکھی ہیں، اب یہ بتاؤ، اب یہ 61 ہجری کا زمانہ ہے، یہ بتاؤ کہ 50 سال نبی کے جائے ہوئے ہو گیا، نبی اس دنیا سے گزرے 50 سال ہو گیا، یہ بتاؤ کہ نبی کی سنتوں میں اب کون کون سی چیزیں باقی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ انس ابن مالک کا جملہ ہے کہ اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی نماز کو دیکھا اور کہا کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے نبی کی سنت میں فقط یہ قبلہ باقی ہے اور یہ نماز باقی ہے۔ بلکہ نماز کے متعلق اس نے جملہ کہا کہ وَلَقَدْ هَذَا زَيَّعُوهَا، بلکہ نماز تو چھوڑو، نماز کو بھی بنی امیہ والوں نے ضائع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کہ نبی کیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ایسے دور میں سید سجاد نے زندگی گزاری ہے، اور امام نے کربلا کی حفاظت کے لیے، دین محمدی کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے اقدامات اٹھائے ہیں، اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے عزیزوں، اتنے خطرناک دور میں، اتنے پرآشوب دور میں امام نے زندگی گزاری اور دین محمدی کی بھی حفاظت کی، کربلا کا بھی پیغام پہنچایا، اور کیسے پہنچایا؟ روایت میں ملتا ہے کہ امام گریا کرتے تھے، اشک بہاتے تھے، اپنے آپ کو عزادار امام حسین بنا لیا تھا، اور امام علیہ السلام کربلا کی یاد کو اپنے ساتھ سجدگاہ کی شکل میں، خاک شفا کی شکل میں ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور کربلا سے پہلے جو امام کا نقش خاتم تھا اس پہ لکھا ہوا تھا العزت للہ، لیکن بعد از کربلا امام نے اپنے نقش خاتم کو بدل دیا اور پڑھنے لگا، اور اس میں یہ لکھوا دیا خزیا و شقیا قاتل الحسین ابن علی۔ یعنی عزیزان گرامی، اگر میں آپ کے مزاج کا جملہ کہوں تو آپ غور فرمائیے کہ امام نے بعد از کربلا جہاں تولا کیا ہے وہیں خزیا و خشیا کہہ کے امام نے تبرہ بھی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی امام نے یہ درس دے دیا کہ اگر عزاداری کرنی ہے، اگر عزادار بننا ہے تو جہاں امام حسین کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا وہیں بنی امیہ کی ان لعنتوں کو بھی، بنی امیہ کی ان کارستانیوں کو بھی بیان کرنا ہوگا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 8ویں امام کے زمانے میں، 7ویں امام کے زمانے میں، 6ٹھے امام کے زمانے میں لوگ آتے تھے، امام حسین کا مرثیہ پڑھتے تھے، امام جو ہے وہ ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر سید سجاد کا کیسا دور تھا؟ ایسا دور تھا کہ امام مجلس نہیں برپا کر سکتے تھے، امام نوحہ و ماتم نہیں کر سکتے تھے، مگر امام نے جو نوحہ پڑھا ہے، امام نے جو مجلسیں کی ہیں وہ اپنے ذات میں اس طریقے سے کی ہیں کہ دعاؤں کی شکل میں پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا، دعاؤں کی شکل میں۔ اور عزیزان گرامی، امام نے جہاد کیا ہے، میں عرض کروں بلکہ پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے جہاد سید سجاد کے متعلق، امام نے جہاد کیا ہے۔ کیسا جہاد؟ عزیزوں، شجاعت کی مثال کیا انسان عرض کرے۔ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام شجاع نہیں تھے، نہیں عزیزان گرامی، بلکہ شجاعت کے عظیم ترین درجے پر امام فائز تھے، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایتوں کے روح سے دیکھیے تو شجاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات بڑھ کر آواز دیں گے اشجع الناس الصبر شجاعت، امام ارشاد فرمائیں گے الصبر شجاعت، کہ شجاعت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں الصبر شجاعت، کہ صبر شجاعت ہے۔ اگر شجاعت کی اور تعریف آپ روایت سے ڈھونڈیں گے تو امام آگے بڑھ کے آپ کو آواز دیں گے اشجع الناس من غلب علی ہواہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ترین وہ شخص ہے جو اپنے ہوا و ہوس پر غالب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا اگر ان دو جہتوں سے سید سجاد کی شجاعت کو دیکھنا چاہیں تو اگر صبر شجاعت ہے تو میرا مولا سید الصابرین ہے، اگر ہوا و ہوس پر کنٹرول کرنا شجاعت ہے تو میں کیا عرض کروں، جس کی صحیفہ سجادیہ لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی سند بانٹتی ہو، اس کے تقوی و منزلت کا کیا منزل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
فیضان گرامی صحیفہ سجادیہ سے لوگ تقوی و پرہیزگاری کی سند طلب کرتے ہیں. امام شجاع تھے اور امام نے جہاد کیا ہے. امام کے جہاد کی ایک اور دلیل سنیے آپ. امام نے کیسا جہاد کیا ہے؟ عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ افضل ترین جہاد کیا ہے، سنیے گا عزیزوں، میں نے اس لیے جملہ کہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد جس شخص نے کیا ہے، سب سے بڑا جہاد جس امام نے کیا ہے، وہ ہمارا چوتھا امام ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل الجہاد کیا ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو امام نے پلٹ کر یہی جملہ کہا تھا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. سب سے بہترین جہاد، سب سے افضل ترین جہاد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ کلمہ حق انسان کہے. کہاں پر؟ ایسے شخص کے مقابلے میں کہ جو ظالم و جابر سلطان ہے. عزیزان گرامی یزید سے بڑا کون ظالم و جابر ہو سکتا ہے؟ لیکن چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جہاں اپنے آپ کو شجرہ طیبہ کا وارث قرار دیا، وہیں چوتھے امام نے یزید کو شجرہ خبیثہ کی پیداوار بتایا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی امام نے جہاد کیا ہے، ایسا جہاد کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. عظیم جہاد تھا عزیزان گرامی امام کا. اور یہی نہیں کہ فقط امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے رونے کے ذریعے سے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ امام کے تمام ترین اقدامات سے کہ جس کے ذریعے سے کربلا کو عام کیا، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت چونکہ غلاموں کے خریدنے کا بڑا دور تھا، رواج تھا. مناقب شہر ابن عاشوب میں روایت موجود ہے کہ امام نے فقط اس دوران 50,000 غلاموں کو خریدا تھا. اور کیوں خریدتے تھے؟ روایت بتاتی ہے کہ امام غلاموں کو خریدتے تھے اور ایک سال تک، یعنی ایک عید سے لے کر دوسرے عید تک ان کو رکھتے تھے، اور پورے سال امام علیہ السلام انہیں کربلا کی تعلیم دیا کرتے تھے، دین محمدی کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور ایک سال میں جب ان کا دورہ کمپلیٹ ہو جایا کرتا تھا تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی یہ جو دین محمدی ہم تک پہنچا ہے، یہ جو کربلا کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، یہ کسی غیر کے ذریعے سے نہیں بلکہ سید سجاد کی حکمت عملی تھی کہ جس کے ذریعے سے دین محمدی کی حفاظت بھی ہوئی اور کربلا ہو بہو جیسی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی امام نے جہاد کیا ہے، امام نے کربلا کو باقی رکھا ہے. کیسے باقی رکھا؟ عزیزان گرامی اس طریقے سے باقی رکھا کہ امام نے اپنے آپ کو سراپا عزادار بنا لیا تھا. اور خاندان اہل بیت کی جو مثال امام نے پیش کی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے. یہی مروان ابن حکم کہ جس کے متعلق ملتا ہے کہ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی، اللہ اکبر، جب اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ حسین کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا ہے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی مروان خوشی سے ناچ رہا تھا. لیکن عزیزان گرامی جب واقعہ حرہ کے بعد مدینے والوں نے احتجاج بلند کیا ہے اور وہ اس بات پر ڈٹ گئے تھے کہ ہم مروان کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے، تو عزیزان گرامی یہی مروان دوڑتا ہوا چوتھے امام کی خدمت میں آیا تھا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا ممکن ہے کہ آپ میرے گھر کی عورتوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں؟ اللہ اکبر. عزاداروں ذرا سوچنے کا مقام ہے. جیسے ہی مروان کے چہرے پر امام کی نظر گئی ہوگی، امام کی نظر میں پوری کربلا آ گئی ہوگی، پورا کوفہ و شام آ گیا ہوگا. مگر اللہ اکبر یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ. امام نے فرمایا ہاں میں کیوں نہیں پناہ دوں گا. روایت بتاتی ہے کہ امام نے مروان کے گھر کی عورتوں کو پناہ دیا. اور کیسی پناہ گاہ؟ ایسی پناہ گاہ تھی کہ بعد میں خود مروان کے گھر کی عورتوں کا یہ بیان ہے کہ جس طریقے سے جیسی خوشی کی زندگی ہم نے سید سجاد کے گھر میں گزاری ہے ویسی زندگی تو ہم اپنے گھر میں نہ گزاریں. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی آج شہادت کی شب ہے اس امام کی کہ جو امام حسین کا سب سے بڑا عزار تھا. عزیزان گرامی تاریخ میں بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں
بڑے بڑے عزادار آپ کو مل جائیں گے کہ حسین کا نام لیتے ہی لوگ گریا کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر عزیزوں، ہم میں اور سید سجاد کی عزاداری میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمیں امام حسین پر رونے کے لیے ہمیں نوحہ و ماتم کی ضرورت ہوتی ہے، مرثیہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر سید سجاد وہ ہیں کہ جنہیں امام حسین پر رونے کے لیے مرثیہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ روایت بتاتی ہے کہ جب کبھی بازار سے گزرتے تھے، قصاب کو دیکھتے تھے، امام اشک بہاتے تھے، بچوں کو دیکھتے تھے، کربلا کے بچوں کو یاد کر کے امام رویا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ روایتوں میں ملا کہ امام دن میں روزہ رکھتے تھے اور شام کے وقت جب غلام بطور افطار امام کی خدمت میں پانی پیش کرتا تھا نا، تو امام افطار میں پانی نہیں پیتے تھے بلکہ ایک جملہ کہتے تھے، کیفا اشربو وقت قتل ابھی عطشانا، اور میں کس طریقے سے پانی پی لوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عزیزو، جب کبھی غلام کھانا پیش کرتے تھے افطار میں، امام ایک جملہ کہتے تھے، کیفا آکلو وقت قتل ابھی جائیا، اور میں کس طریقے سے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مار دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، سید سجاد نے نوحہ پڑھا ہے، سید سجاد نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے۔ کیسے کیسے مرثیے ہیں، یہی منہال ابن عمرو دمشقی ہے۔ بات کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بازار شام میں میری نظر سید سجاد پر پڑی، اللہ اکبر، عجیب روایت ہے۔ منہال ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے سید سجاد کو دیکھا، عجیب عالم ہے کہ پورا بدن سید سجاد کا زرد پڑا ہوا ہے اور پاؤں سے امام کے خون رس رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ پوری زمین خون سے امام کے رنگین ہو گئی ہے۔ منہال کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں آیا اور آ کر پوچھا، یبن رسول اللہ کیفا اصبحتا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیسے صبح کی؟ عزیزان گرامی، پلٹ کر امام نے جملہ کہا، اے منہال، یہ میری خیریت پوچھتے ہو، یہ خیریت کا مقام ہے۔ اے منہال، ارے اس کی کیا خیر ہوگی کہ جو یزید کا اسیر ہو۔ اے منہال، ارے ہم نے اس حال میں صبح کیا ہے جس طریقے سے فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل نے صبح کی تھی۔ کیسی صبح تھی؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اے منہال، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، ہمارے مردوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام لایا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزو، امام نے اپنی مصیبت پڑھی ہے۔ جب منہال سے امام نے بیان کیا، منہال تم ہماری خیریت جاننا چاہتے ہو، سنو گے منہال ہم پر کیا مصیبت گزری؟ اے منہال جان لو کہ عرب کو عجم پر اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ نبی محمد ان کی نسل سے ہیں۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں قریش عرب پر اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ محمد ان میں سے ہیں۔ بنی ہاشم کو قریش پر اس بات پر فخر تھا کہ نبی بنی ہاشم سے تھے۔ اے منہال، ارے ہم تو آل محمد ہیں مگر ہمارے حق کو پامال کیا گیا۔ اے منہال، ہمیں اس طریقے سے اسیر کیا گیا کہ جس طریقے سے عرب کے عجم کے غلاموں اور کنیزوں کو اسیر کیا جاتا تھا۔ اے منہال، میں تمہیں کیسی مصیبتیں بتاؤں، ہم پہ شام میں ایسی مصیبتیں گزری کہ جسے یاد کر کے سید سجاد جب تک زندہ رہے گا اشک بہاتا رہے گا۔ اجرکم اللہ عزیزان گرامی، عزیزو روایت بتاتی ہے کہ سید سجاد جب تک زندہ رہے اشک بہاتے تھے۔ جب کبھی کسی غریب پر نظر پڑتی تھی سید سجاد روتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کیا دیکھا کہ مدینے میں ایک غریب شخص ہے جو یہ ندا بلند کر رہا ہے، ارحمونی انا رجل غریب، اے مدینے والوں میں پردیسی ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ امام نے جب یہ جملہ سنا اس کے قریب گئے، کہا بھائی تو پردیسی ہے، تو غریب ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر خدا نہ خواستہ تیرا انتقال ہو جائے تو کیا تجھے غسل و کفن نصیب نہیں ہوگا؟ کیا تیرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے گا؟ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہو، ارے مدینہ ہے، سب کے سب مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کا جنازہ بے
گورو کفن پڑا رہے. بس امام نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, جملہ کہا وَاسَفَا عَلَيْكَ يَا أَبَتَا تَبْقَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا دَفْنٍ وَأَنْتَ ابْنَةُ بِنْتِ رسول اللہ. ہائے افسوس بابا, ارے آپ کا جنازہ کربلا کی ریت پر بے گورو کفن پڑا رہا, مگر کوئی نہ تھا جو آپ کے لاشے کو دفن کرتا. ہاں عزیزان گرامی, بس آخری جملہ اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں. آج کی شب اس امام کا گزر ہے کہ جو امام کا عزادار تھا, جب تک زندہ تھا روتا تھا. عزیزو, اگر آل محمد کے گھرانے کو اٹھا کر دیکھیے تو آل محمد کے گھرانے میں سید سجاد کی شخصیت وہ ہے کہ فقط ان کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھا ہے, لیکن اگر رسول اللہ کے جنازے کو دیکھیں تو رسول اللہ کا جنازہ امت چھوڑ کر چلی گئی تھی. اگر فاطمہ کی جنازے کی بات ہے تو فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. عزیزو, حسن کا جنازہ اگر دیکھیے تو حسن کے جنازے میں امت نے تیر برسائے, مگر حسین کا جنازہ تو غسل و کفن بھی نصیب نہ ہوا, دفن نہ ہو سکا. عزیزو, یہ آل محمد میں سید سجاد کا پہلا جنازہ ہے کہ جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے. میں کہوں گا جب سید سجاد کا جنازہ مدینے میں اٹھا ہوگا اور جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوگا, اور جب نہیں سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا ہوگا. اے بابا, ارے میرا جنازہ تو بڑے شان و شوکت سے اٹھا, مگر معاف کرنا آپ کا جنازہ کربلا میں بے گورو کفن پڑا رہا. جوان بیٹا تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاکدار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.